الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس آیت کا عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کسی نیکی کے روکنے کا سبب نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کی عادت ہے کہ کوئی نیک کام کرتے ہیں، لیکن کسی وقت حالات اور جذبات سے مغلوب ہو کر یا کسی وجہ سے بھی مغلوب ہو کر آدمی اپنے آپ کو پابند بنا لے کہ میں نیک کام نہ کروں گا، تو نیکی سے رکنے کے لیے، کسی بھی نیکی سے رکنے کے لیے کوئی قسم نہ کھائی جائے۔ یہ در حقیقت آیت مختلف واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو ایک طلاق رجعی دے دی، لیکن جب حضرت نعمان ابن بشیر نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بہن سے رجوع کا ارادہ ظاہر کیا اور صلح کرنا چاہی کہ بات ختم کر دی جائے، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے یہ قسم کھا لی کہ نعمان سے بات نہ کروں گا اور میاں بیوی کے درمیان صلح نہ کراؤں گا۔ تو صلح کرانا ایک نیک بات تھی اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ سے گفتگو کرنا، بات کرنا ایک اچھی بات تھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو غصہ آ گیا، وقتی حالات تھے، تو انہوں نے یہ قسم کھا لی۔ تو آیت نازل ہوئی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نیکی سے رکنے کا سبب نہ بناؤ۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے جو بڑا مشہور ہے، جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا، کہ حضرت ابو بکر صدیق کی کفالت میں بہت سے غربا رہا کرتے تھے، اسی میں سے ایک نام حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے بھی ایک خاص موقع پر یہ قسم کھا لی تھی، اور وہ واقعہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگائے جانے کا، اور اس میں سے حضرت مصطح کی زبان سے بھی کوئی ایک آدھ جملہ نکل گیا، اور جب بعد میں قرآن کریم کا ایک رکوع یا یہ کہا جائے کہ مکمل ایک رکوع سے زائد کچھ آیتیں نازل ہوئیں سورۃ النور میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں ان کا خرچہ نہیں دوں گا۔ بہرحال واقعات اس طرح کے بہت سے ہیں، اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، اور لوگوں کا دستور بھی تھا، اہل عرب کی زبان میں قسم بہت جلدی لفظ قسم کے الفاظ آ جایا کرتے تھے۔ ان سب کے متعلق ان آیات کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عظمت والے ناموں کو کسی سے حسن سلوک، پرہیزگاری
اور دوسروں میں صلح کرانے سے رکنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اور اگر ایسی قسم کھا لی ہے تو اس کے متعلق اللہ کے نبی نے احکامات بھی بیان فرمائے۔ پہلے تو اللہ نے خود ہی بیان کر دیا کہ دیکھو بات بات پر قسم کھانا اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے نزدیک بات بات پر اس طرح کی قسم کھانا اور اس کو توڑنا یہ اللہ کے نام کی بے تعظیمی اور بے حرمتی ہے، اس سے بچو۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا لی، پھر اس کے خلاف کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کرے گا تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے کسی گناہ کے کام کی قسم کھا لی یا کسی نیکی سے رکنے کی قسم کھا لی تو ایسی قسم کا توڑ دینا واجب ہے اور توڑ کر کفارہ ادا کیا جائے گا۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو 2 وقتوں کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ 10 مسکینوں کو دوپہر میں، 10 مسکینوں کو رات میں کھانا کھلانا پڑے گا۔ یا اگر کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 1.25 کلو گیہوں دینا پڑے گا، اور اگر جو سے دینا ہے تو 4 کلو 10 مسکینوں کو دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کپڑا پہنانے کی طاقت ہے تو کپڑا پہنایا جائے گا 10 مسکینوں کو۔ اور اگر کوئی غریب آدمی ایسا ہے کہ نہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ گیہوں دے سکتا ہے، نہ جو دے سکتا ہے، نہ کپڑا دے سکتا ہے، اور قسم کھا لی اور قسم کو توڑنے کا حکم ہے، تو ایسی صورت میں غریب آدمی، مسکین آدمی 3 دن کے روزے رکھے گا۔ یہ قسم کا کفارہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ایک آیت آ رہی ہے آگے، اس میں بیان فرمایا ہے۔ بہرحال یہاں اس وقت اس آیت میں اللہ نے اپنے ناموں کو نیکی سے رکنے کا سبب نہ بناؤ، اس بات کا حکم اللہ نے آج کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کے ناموں کو اپنی قسموں میں اس وجہ سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ تعالی سب کچھ سنتا بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔